آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے دنیا کے مال و منصب سے بچا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لوگو میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کے پھر کافر نہ بن جانا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ پھیلاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز خدا کچھ لوگوں کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا، لوگ انہیں اپنے قدموں سے روندیں گے، پوچھا جائے گا یہ چیونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور والدین کی حقوق نہ دینا اور ناحق ان سے مطالبات کرنا حرام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں بنائی کہ جس کی دوا نازل نہ ہو سوائے ایک بیماری کے، وہ بڑھاپا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم خود کو پاک مت کہو، تم میں سے نیک آدمیوں کو اللہ جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کے دلوں تک مال کے ذریعے رسائی حاصل نہیں کر سکتے بلکہ خندہ پیشانی یعنی عمدہ اخلاق کے ذریعے تم لوگوں کے دلوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شرکت ہونا، دعوت قبول کرنا اور چھینکنے والے کو دعا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس میں ایسی برائی بیان کرے جو اس میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ میں قید رکھیں گے یہاں تک کہ وہ اس برائی کو ثابت نہ کر دے، وہ ثابت نہیں کر سکے گا۔ ایک صحابی نے رسول اللہ سے پوچھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تمہاری اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں دوغلا ہوگا تو روز قیامت اس کی زبان آگ کی ہوگی۔ استغفر اللہ۔